ویکھو دائی حلیمہ دے بھاگ جاگے، نبی پاک نو گود کھڑاوندی، جس دے پیراں دی خاک نو نبی ترسن، او دے لباں تے لب ٹکاندی۔ واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے، اج یکتا تیری جھولی دے وچ گوہر پایا جانا ہے۔ اے تیرے حق پہچانے گا، اے تیرے حق پہچانے گا، نالے چارے گا تیری بکریاں نو، ایسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانا، ایسے نو ایک دن عالم دا مختار بنایا جانا ہے۔ واہ واہ حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر گفتگو جاری ہے۔ آج ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن دیکھتے ہیں، اور بچپن کے اندر آپ کے بچپن میں جو معجزات، عجائب و غرابات جو آپ سے ظاہر ہوئے، وہ کسی اور دنیا کے بچے کو یہ نصیب نہیں، کیونکہ آپ سب سے اعلیٰ عرفہ، اللہ کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہی بچہ مختصر۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی پیر کا دن تھا۔ پیر کے دن کو آج بھی بڑی فوقیت حاصل ہے، برکت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، گویا پیر کے دن روزہ سنت بن گیا، کیونکہ آپ کی ولادت کا دن تھا۔ صبح آ رہی ہے، رات جا رہی ہے، آپ کی ولادت ہوئی۔ اماں آمنہ رضی اللہ فرماتی ہیں، خرج منی نور، مجھ سے بس ایک نور نکلا، مجھے جس طرح عورتوں کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوئی۔ نفیس بچہ، ناڑو بچے اور ماں کے ساتھ جڑا ہوا ایک پائپ، ایک ناڑ ہے جو ماں کھاتی ہے، وہ ہضم ہوتا ہے، خون ریشہ بنتا ہے، اور پھر وہ خوراک ہضم ہونے کے بعد اس ناڑو پائپ کے ذریعے بچے کو آگے پہنچاتا ہے اللہ پاک۔ یہ کار خالق ہے۔ پیٹ میں بچہ 9 ماہ تک ماں سے خوراک لیتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہ خوراک ہضم ہونے کے بعد اس پیپ کے ذریعے، جو یہ ناف میں بچے کے پیپ ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس کے ذریعے خوراک پہنچتی ہے، جیسے ڈرپ لگی ہو، ڈرپ کے ذریعے کمزور لوگوں کو خوراک یا بیماروں کو۔ واہ قادر مطلق، یہ اللہ کے نظام کو دیکھ کر انسانوں نے نظام ترتیب دیا ہے۔ یہ ڈرپ جو ناڑو ماں کے ساتھ جڑا ہوا، ماں کی خوراک اس ناڑو سے بچے میں آ رہی ہے، اسی کو دیکھ کر حضرت انسان نے ڈرپ ایجاد کر لی ہوگی کہ ڈرپ کے ذریعے خون ایک کا دوسرے میں ڈال دو، خوراک ڈال دو، دوائی ڈال دو ناڑ میں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناڑو کٹا ہوتا ہے، کٹا نہیں ہوتا، لیکن حضور پیدا ہوئے تو ناڑو تھا ہی نہیں۔ بچہ پیٹ سے باہر آپریشن سے، نارمل ڈیلیوری سے، تو ناڑو کاٹنا پڑتا ہے کہ اب ماں سے اس کی خوراک کا جو رسد تھا، سلسلہ، وہ ڈسکنیکٹ
اب اس کو خوراک ادھر سے منہ سے دی جائے گی، ادھر سے ڈسکنیکٹ، اور اللہ تعالیٰ پھر نظام اگلے 2 سال اس کی خوراک کا نظام ماں کی چھاتیوں میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے ناڑو سے خوراک دے رہا تھا، اب باہر دنیا میں آیا تو ناڑو کٹ گیا، اب سینے سے بچے کو خوراک دے رہا ہے۔ اور بہترین خوراک اگر اب ماں کو دی جائے تو بچہ بھی بہترین تربیت اور خوراک۔ حاملہ عورت کو اچھی تربیت یعنی اچھا سبق اسباق، تلاوت، اچھے کام، اچھی ایکٹیویٹیز اور اچھی خوراک۔ غربت بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اللہ سب کو اس مصیبت سے بچائے۔ اس دور میں تو غربت واقعی بڑی مصیبت ہے، جس دور میں ساری چیزیں نوی آ گئی، پیمپر بھی لینے پڑتے ہیں، پہلے پیمپر کا یب نہیں تھا، اور پھر ماں کو ایکسٹرا خوراک نہیں دیتے، جو اسی کھا رہے ہیں تم ہی کھا۔ یہ نہیں سوچتا کہ ماں کے پیٹ میں جو ماں یہ 2 بن گئے، اب ان 2 کو خوراک 2 جنوں کی دینی ہے، وہ بھائیا جی بیگم ہے یا سس وہ ایکو دی خوراک دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ 2 نے، انہوں نے 2 دی خوراک دیو۔ پیٹ میں سے باہر آیا پھر دودھ فیڈ کراتی، اچھا کھائے گی تو اچھا دودھ نکلے گا نا۔ اب سوچے اس کا شوہر اس کی ساتھ، بھئی 2 جنے ہیں، ان کو 2 جنوں کے برابر ڈوز دینی ہے، اس حساب سے دینی ہے۔ واہ اللہ تیرے کام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا تو ناڑو نہیں تھا جو ماں اور بچے کی خوراک کے ذریعہ پائپ ہے، وہ نہیں تھا، کٹا ہوا تھا، قدرتی طور پر تھا ہی نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 9 ماہ جو حضور آپ کی والدہ کے اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے تو انہیں اللہ کہیں سے کھلاتا ہوگا، ماں سے وہ ناڑو نہیں تھا۔ یہ مختلف کیس ہے، آج تک کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا، کیسے وہ گروتھ پکڑے گا؟ یہ بغیر ناڑو سے پیدا ہونے والا پتہ چل رہا ہے، یہ خاص بیبی ہے، خاص، ایسا کوئی کیس دنیا میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا کہ ماں کی خوراک کے بغیر وہ بچہ پکڑ، اس کو خوراک نہ ماں دے اور وہ گروتھ پکڑ لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رنجا یعنی دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زیادہ ہی نہ کر دیا کرو، تھوڑا ہاتھ رکھا کرو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاف ستھرے تھے، جیسے نہلائے ہوئے ہوں۔ پھوپھی آپ کی دائیا جو آپ کے پاس، گرچہ اور بھی نیک عورتیں، بی بی مریم کو اللہ نے اٹھا کر بھیجا تھا، کہا جاتا ہے ہاجرہ کو بھی بھیجا، کہا جاتا ہے آسیہ بی بی کو بھی قبر سے اٹھا کر بھیجا، چلو نبی کی دائیاں بنو، حوریں بھی آئیں، لیکن بظاہر جو ہمیں اپنی معلومات دے رہی ہیں وہ آپ کی پھوپھی ہیں۔ کہتی ہیں ناڑو کٹا ہوا تھا اور آپ غسل شدہ تھے، نہائے ہوئے خوشبودار۔ اب بتاؤ ایسا بچہ کوئی پیدا ہوا ہو، غسل شدہ ہو، ناڑو بھی نہ ہو، صاف ستھرا۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی پیدا ہوئے کہ آپ نے ہل جل کی، ہلے جلے آگے پیچھے، اور اس طرح تھوڑا سا اٹھ کر سجدے کی پوزیشن میں، جیسے لوگ سجدہ کرتے ہیں اس طرح سجدے کی پوزیشن میں آپ پڑ گئے، ابھی چند منٹ ہی پیدا ہوئے گزرے تھے۔ بتاؤ ایسا کوئی بچہ کبھی سنا ہو کہ چند منٹ کا بچہ اٹھ پڑے اور پھر وہ سجدے میں پڑ جائے اور نہلایا ہوا بھی ہو، ناڑو بھی نہ؟ یہ ساری صفتیں بتا رہی ہیں یہ عام بچہ نہیں، یہ خاص الخاص بچہ ہے۔ اور آگے بڑھیں، کچھ دن یا کچھ ٹائم آپ کی والدہ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا، اور ماں کو اپنا ہی دودھ پلانا چاہیے۔ یہ آج بھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اور یہ کل بھی بات پکی ہے، جو ماں کے دودھ کے اندر غذائیت ہے وہ ساری دنیا کی طاقتیں ملا کر بھی اس کا متبادل نہیں۔ اس وقت دنیا کا مہنگا ترین دودھ جو برٹش کمپنی بناتی ہے، وہ دنیا کا مہنگا ترین، اور اس نے پوری سرچ کر کے
اس کے باوجود اس نے تحقیقات کرنے کے باوجود، اربوں خرچنے کے باوجود اس نے دودھ کے ڈبے پر لکھوایا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ ماں کے دودھ کا متبادل نکال لوں، مگر ماں کا دودھ میرے متبادل کے برابر بھی نہیں ہے، پھر بھی ماں کا دودھ افضل ہے۔ ہم تو یہاں چھان بورا دودھ پیتے ہیں، ہمارے گجر برادری سارے ویسے اچھے تو نہیں ہوتے، برے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں جی، کیمیکل آج کل ہر چیز کا مل جاتا ہے، ہر چیز کا کیمیکل، ہر چیز کا متبادل موجود ہے، بندے کا بھی، بوڑھی کا بھی، چیزوں کا بھی، ہر چیز کا متبادل دور۔ ماں کا دودھ کا متبادل نہیں۔ کوشش کرو ماں جو بنتی ہے اس کی حفاظت کرو، اس کو کھلاؤ، اچھی خوراک دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی دودھ پلایا آپ کو، لیکن کیونکہ وہاں رسم رواج تھا کہ باہر کھلی ہوا میں شہر سے دور خالص غذا، خالص آب و ہوا بچے کو فراہم کی جائے تاکہ مضبوط اور میچورٹی، قوت مدافعت والا بچہ ہو۔ اس لیے پھر ویسے بھی وہ امیر گھرانے کے لوگ تھے، امیروں کا ایک علیحدہ سٹیٹس معیار ہوتا ہے۔ دستور کے مطابق دائیاں آئیں بہت زیادہ، اور وہ جو انہیں بچہ دستیاب ہوا لے گئیں، لیکن حضور بچے رہے، آپ کو کوئی دائی لے کر نہ گئی۔ بعض مورخ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے وہم و گمان میں تھا یتیم ہے، کیونکہ آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو آپ کے والد فوت ہو گئے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ابھی 6 سال کے ہی ہوئے تھے تو والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ چاچا پال رہا تھا، ابھی 8 سال کے نہیں ہوئے تھے، دادا ہی پال رہے تھے عبد المطلب، وہ بھی فوت ہو گئے، پھر چاچا بھی۔ یہ ایک نظام ہے، قدرت ہے۔ مورخ 2 طرح کے ہیں، جو ایک لکھتا ہے کہ دائیاں اس لیے چھوڑ گئیں کہ وہ یتیم ہے، اس کا جو بینیفٹ کم ملے گا، معاوضہ کم ملے گا، یتیم کی طرف سے کیا ملے گا۔ لیکن ایک مورخ ہے جو عشق کی نظر سے دیکھتا ہے، دیکھنے کا اینگل اپنا اپنا ہے۔ ہاں جی، کسی کو چاند تاروں میں بھی، چاند سورج میں بھی نقص نکل آتا ہے، تو کوئی اپنے کالے محبوب کو بھی چاند سے حسین کہہ دیتا ہے، دیکھنے کا اپنا اینگل ہے۔ ہاں جی، یہ علیحدہ بات ہے۔ سورج پہ لگے دھبے قدرت کا کرشمہ ہے، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی۔ کئی دفعہ کئی جاہل لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں مولوی انا ہے تو تینوں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں۔ میں کہا اچھا بھائی، پتہ ہی سارا تینوں، پڑھ عمر گل پل گئے تے ہوں پتہ ہی تینوں رہ گیا، باقی اسی تے ایویں قرآن حفظ ترجمے حدیثاں اینیاں طریقاں 18 علوم اینیاں زباناں 20-25 سال کپا مارے، پتہ ہی تیرے کو رہ گیا تو بیچارہ۔ وہ اینگل ہے نا دیکھنے کا۔ کسی کو اپنا کالا محبوب چاند ستاروں سے، چاند سورج سے حسین لگتا ہے، اور کسی کو چاند سورج میں بھی دھبے نظر آتے ہیں۔ اور الٹ نظام آ گیا، کبھی کبھی بت بھی بندوں کو کہنے لگتے تم کافر ہو، مجھے نہیں مانتے، تم مجھے سجدہ نہیں کرتے۔ ہر بندہ نیریٹو ہے، جس کے بعد جتنا علم آ جاتا ہے اتنا پھدکتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی کل ہے۔ وہ سمندر کی لہر آئی، سمندر کی لہر سے ایک مینڈک کنویں میں گر گیا، آگے کنویں سے بھی مینڈک جو ادھر ہی پیدا ہوا تھا، سلام دعا ہوئی تو کہتا ہے کدھر سے آئے ہو؟ کہا سمندر سے۔ کنویں والا مینڈک پوچھتا ہے سمندر کتنا بڑا ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا۔ اس نے کنویں میں 8-10 چھلانگیں لگائیں، چکر وکر لگائے، اتنا ہے؟ اس کا نہیں۔ اس نے اور 8-10، اتنا نہیں۔ کافی دیر چھلانگیں لگانا، کہتا اتنا؟ اسے کہا بھائی تو تجربہ، تجھے سمجھ نہیں آنی جب تک تو سمندر میں نہ گیا، تو کنویں کا مینڈک ہے، کنویں میں مینڈک رہ کے تو سمندر کو مقابلہ کر رہا ہے۔ اسی طرح ہر بندے کے پاس اتنا علم آتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی کول لوں، میں نے تاریخ ساری پڑھ لی ہے، ترسلی اخلامیات، تاریخ پاکستان، تاریخ بر صغیر، سارا ڈیپلی دیکھ لیا ہے، مجھے ہی سارا کچھ پتہ ہے۔ آج کل حکومت نے پچھلے کئی سالوں سے حکومت کا نہ ہی بدنام ہے،
ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੋ, ਜਰਨਲਸ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੈਟਅਪ ਦੇਤਾ ਹੈ, جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ، رات کو دن، دن کو رات. پچھلے سارے ہی برے بزرگ جنہوں نے عمر گوا لی انہیں کمائی، سارے جھوٹے. نیریٹو ہے نا، دماغ ہے جس طرف لگا دیا ادھر چلے جا رہے ہیں. بہرحال مورخین کے دو گروپ ہیں. ایک کہتا ہے کہ حلیمہ کو نبی پاک کو یتیمی کے باعث چھوڑا گیا کہ یہاں سے ملے گا کیا. اور دوسرا گروپ جو عشق میں ڈوبا ہوا ہے وہ کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، نبی کیونکہ بڑے عظیم تھے تو یہ ماں بھی عظیم چنی گئی، باپ بھی عظیم چنا گیا، خاندان بھی عظیم چنا گیا، جگہ شہر بھی عظیم چنی گئی، تو کم از کم دائی بھی تو عظیم ہی ہونی ہے. ساریاں دائیاں نو دے کے کئی دائیاں جھوٹ بولن دی عادی نے، بے وضو، بے غسل، ناپاک، الزام تراشی، چوری چکاری، بڑیاں خرابیاں. بہت سی عورتوں میں بڑی برائیاں، زانیاں بھی ہوتی ہیں. چننا تھا نبی کے لیے کہ وہ دائی جو ہر عیب سے پاک ہو، اس لیے باقی دائیوں کے ذہن میں ڈال دیا تم جاؤ، تمہیں ادھر سے کچھ نہیں ملنا. حلیمہ تمہیں اور سے کچھ نہیں، یہاں سے سب کچھ ملنا ہے. اللہ اکبر. تمہیں یہاں سے سب کچھ. اب حلیمہ کو کوئی اور بچہ نہیں دیا جا رہا اور باقی دائیوں کو اس یتیم بچے کے پاس نہیں جانے دیا جا رہا. آپ ان دونوں کے درمیان ایک کنسپٹ بنا لینا، ایک نرا عشق والا، ایک نرا سچائی والا ہے. ہاں جی، اس کو سچائی کہہ لیں. وہ لفظ سچے ہیں بھائی، یتیم کو کون پوچھتا ہے ادھر سے کیا ملے، سچے لفظ ہیں، سچ کو نہیں چھٹا. عشق میں آپ رہیں، بہت عاشق ہیں، لیکن اتنا بھی عشق نہ بڑھاتے جائیں کہ حکم ماننے نہ نعرے لگاتے جائیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے جو نہ عشق مصطفیٰ. عمل کتنا ہے؟ یہی تو میں کئی دنوں سے میلادوں میں بات کر رہا ہوں. مجھے زیادہ اس لیے میلاد میں بلاتے نہیں کیونکہ میں سر تال بڑے عرصے سے لگاتا رہا ہوں. 30 سال میں نے سر تال کی تقریریں کی ہیں، پڑکان والیاں، نوٹ سٹان والیاں چھوڑ دی ہیں. 40 سال سے بعد بندے کو سمجھ آتی ہے. اب آپ کی جو دار و مدار ہے نا، آپ کا اسلامی دار و مدار سنیوں کی طرف سے، وہ آپ کو نعت خواں ڈیل کرتے ہیں. علماء پیچھے بیٹھ گئے ہیں، آپ بلاتے نہیں، نہ ان کی قدر کرتے ہو نہ بلاتے ہو. آپ سنتے ہو تو ایک نعت خواں کی، وہی آپ کے لیے مفتی ہے، عالم ہے، وہی بڑا نام لکھا اشتہار ہے. نصیب حلیمہ کے جاگے، اس کو کہیں اور جانے نہیں دیا اور باقی دائیوں کو اس نبی کی طرف آنے نہیں دیا. باقی اسباب ہیں جو بھی پیدا ہو جائیں، لیکن جب حلیمہ آئی، یہاں مورخ لکھنے والے بھی اپنی اپنی تاریخیں لکھتے ہیں، جب حلیمہ آئی تو اس کا اپنا بھی بچہ تھا جس کو وہ دودھ پلاتی تھیں، اور جب حضور کو اٹھایا تو ایک سائیڈ سے دودھ پلایا، جب دوسری طرف حضور کو پھرایا تو آپ نے سر ہلایا. کیوں؟ ایک طرف دودھ پی کے کہا نو، ادھر جب دودھ پلانے لگی نو، یہ میرا بھائی رضائی بھائی کا حق ہے، میں اپنے بھائی کے حق پہ ڈاکا. 2 بچے ہو گئے حلیمہ کے، ایک اصلی، ایک یہ رضائی بیٹا. 2 اللہ نے چھاتیاں دی ہیں. نبی نے سجی سائڈ سے پہلے دن پیا، 2-2.5 سال تک اسی میں پیتے رہے، ادھر پیتے ہی نہیں تھے. ایسے میں ہے بکریوں کے دودھ بڑھ گئے، تھن خشک تھے، سر سبز ہو گئے، سواری تیز ترین ہو گئی. خوشحالی نے حلیمہ کا گھر دیکھ لیا، پہلے بدحالی کے ڈیرے تھے، خوش نصیبی نے گھر دیکھ لیا. اور بہت سارے ایسے واقعات مورخین نے لکھے ہیں جو حلیمہ پر بیان کیے جائیں تو وقت بہت چاہیے. یہ بہت بڑی سعادت ہے حلیمہ کی. اللہ غنی، جب سواری پہ بٹھایا تھا جناب رسول اللہ کو تو سواری بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر شکر ادا کرتی تھی کہ مجھ پر
عظیم. اور جھولے میں اگر آپ لیٹے ہیں رات کو تو ستاروں سے بھی آپ انگلیوں سے کھیلتے تھے. یہ بھی اماں حلیمہ نے بتایا. یہ معمولی نہیں تھے. انشاءاللہ مزید آگے اگلے جمعے زندگی رہی تو گفتگو کریں گے. اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بنائے.